بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 نومبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 2 اہم کیسز کے حوالے سے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے خط لکھا گیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو۔ ایسے خطوط اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جمہوری ملکوں میں تو ہوتی ہیں، ہمارے ہاں چونکہ ایک الگ ہی نظام ہے، ہائبرڈ نظام، تو خود منہ سے مانتے ہیں نا، لیکن نظام تو اس سے بھی آگے ہے۔ تو اس کا جواب جو آیا ہے وہ ایک تو وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خود نہیں دیا، اور چونکہ جمہوریت تو ہے نہیں نا، اب ان کا جواب جو ہے وہ ایک وزیر کی جانب سے دیا گیا جو ان کی خاص وزیر ہیں عظمیٰ بخاری، اور ان کی جانب سے جو جواب دیا گیا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا جو وفاقی ایجنسی ہے اس کے تمام اعلیٰ افسران کو ہٹا دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ بنی، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اور اپوزیشن اتحاد کی جانب سے زبیر عمر جو ہیں وہ ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، پی ٹی آئی اور اپوزیشن اتحاد کی جانب سے آئی ایم ایف کی جانب سے جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ کرپشن یا نظام کو کون ٹھیک کرے گا۔ آئی ایم ایف نے یہ سوالات اٹھا دیے ہیں اور موجودہ نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں سابق گورنر سندھ محمد زبیر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پاکستان میں کرپشن ہو رہی ہے، اداروں کی کارکردگی سیاسی دباؤ میں آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف رپورٹ عدالتوں کی دیانتداری پر سوال اٹھا رہی ہے۔ رپورٹ پر نومبر 2025 کی تاریخ لکھی ہے۔ کرپشن یا نظام کو کون ٹھیک کرے گا؟ آئی ایم ایف رپورٹ پر بات کرنے کے لیے اینکرز کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا بیشتر شوگر ملیں سیاسی لیڈرشپ کی ہیں۔ آئی ایم ایف نے 26ویں ترمیم پر بھی سوالات اٹھائے۔ رپورٹ کے مطابق انویسٹر ڈرتا ہے۔ ہمارا سوال ہے آئی ایم ایف رپورٹ میں تاخیر کیوں کی گئی؟ رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات ہیں اور سب خاموش ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، چونکہ یہ جولائی میں تیار ہوئی تھی نا، اس وقت صرف 26ویں ترمیم آئی تھی، اب 27ویں یعنی ترمیم کے بعد عدالتوں کی جو صورتحال ہے، اگر اس کے بعد اب آئی ایم ایف کی رپورٹ آئے گی تو وہ کیا ہوگی جب 26ویں یعنی ترمیم کے بعد بھی سب سے جو اعلیٰ کرپٹ ادارے ہیں نا اس میں عدلیہ کو پہلے نمبر پہ کھڑا کیا اس آئی ایم ایف کی رپورٹ نے، اور کہا کہ ان کی جو عدلیہ کی غیر جانبداری ہے اور اسپیشلی پولیٹیکل سینسٹیو کیسز میں جو ایگزیکٹو کی مداخلت ہے اور دباؤ ہے، انٹرفیرنس نہیں انفلوئنس کی بات کی گئی ان کی جانب سے، اس کے اگر وہ 27ویں یعنی ترمیم کے بعد رپورٹ آتی تو پھر تو کیا کچھ لکھا جاتا، اور وہ رپورٹیں بھی آئیں گی۔ سابق گورنر سندھ اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ اتحادی بھی ہیں اور پی ٹی آئی جوائن کرنے کا بھی انہوں نے کہا تھا، محمد زبیر، انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس آئی ایم ایف کی رپورٹ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا تو حکمران جماعت مستعفی ہو جاتی، یہ جو چارج شیٹ آئی ایم ایف نے لگائی ہے، دنیا کا کوئی بھی اگر ملک ایسا ہوتا جہاں جمہوریت ہوتی تو وہ ان کو مستعفی ہونا پڑتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنہوں نے ملک لوٹا ہے سب کو لٹکایا جائے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے پاکستان میں اشرافیہ کے لیے پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، ان کی لوٹ مار کی وجہ سے غریب کو نقصان ہو رہا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ آئی ایم ایف نے بتا دیا مظلوم لوگ پسے ہوئے ہیں، حکومت جواب دے آئی ایم ایف کی رپورٹ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی میں آ کر جواب دیں۔ شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ 48 گھنٹے گزر گئے ہیں اس رپورٹ کو اور اب تک حکومت کی جانب سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ کسی وزیر میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ آ کے اس کے اوپر بات کرے اور اس کی جو تفصیل ہے وہ قوم کے سامنے بیان کرے۔ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اوپر جو سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی ترجمان نے جاری کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ نے حکومت کے کرتوت واضح کر دیے۔ آئی ایم ایف کی نظر میں وفاقی حکومت کو جو حیثیت اور اوقات ہے وہ سامنے آ گئی۔ 27ویں یعنی ترمیم کو بھی دنیا نے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ملاقاتوں پر غیر قانونی پابندی عائد کر کے آئین کے آرٹیکل 10 اور 14 کی صریحاً خلاف ورزی اور انہیں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، چونکہ حالانکہ دہائیوں سے قانون موجود ہے کہ ہر قیدی ہفتے میں ملاقات کا حق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بہنوں اور اہلیہ بشرا بی بی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، جبکہ صوبائی وزیر اعلیٰ کو 7 مرتبہ روک کر پورے خیبر پختونخوا کی تذلیل کی گئی۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ عمران خان کا خوف ہے، اسی وجہ سے ان کی قانونی ملاقاتیں روکی جا رہی ہیں تاکہ وہ پارٹی سے دور نہ ہو پائیں اور احتجاج کی کوئی کال نہ دیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ موجودہ حکومت گورے غاصب سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوئی ہے اور سیاسی مخالفین کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ان کے مطابق عمران خان جیل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔
انہوں نے کہا 2 سال سے 9 مئی کی CCTV فوٹیج مانگی جا رہی ہے مگر فراہم نہیں کی گئی، جبکہ پنجاب میں ایسے افراد کو بھی لائیو دکھایا جاتا ہے جنہیں محلے والے تک نہیں جانتے، مگر حقیقی نمائندوں کی آواز میڈیا پر نہیں چلنے دی جاتی۔ IMF رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ بین الاقوامی ادارہ خود حکومت کے خطوط سامنے لا رہا ہے۔ رپورٹ میں 5.3 کھرب کی کرپشن، عدالتی نظام کی تباہی، لاکھوں مقدمات کے زیر التوا ہونے اور اداروں کے اختیارات میں ٹکراؤ کی نشاندہی کی گئی، جو ان کے مطابق حکومت کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ IMF رپورٹ کے نکات کا جائزہ لیں۔ شیخ وقاص اکرم نے حکومت کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ انتشار کی ذمہ دار وہ خود ہیں، اس رویے سے ملک میں مزید سیاسی بحران کو ہوا دی جا رہی ہے۔ یہ ان کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے IMF سے متعلق اور حکومتی جو نظام ہے ان سے متعلق۔ اب ہم آ جاتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو سہیل آفریدی، انہوں نے خط لکھا۔ آئینی اور قانونی جمہوری ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے، چیف جسٹس کو خط لکھا جاتا ہے اور آرمی چیف کو خط لکھا جاتا ہے، مختلف اداروں کے لوگوں کو جہاں جہاں کو معاملہ ہوتا ہے خط لکھا جاتا ہے، IG جو پولیس کے ہوتے ہیں ان کو خط لکھا جاتا ہے، بار صدور کو خط لکھا جاتا ہے۔ یہ جمہوری طریقے ہیں۔ پہلے ججز خط لکھتے تھے، اب وزیر اعلیٰ نے جہاں چیف جسٹس کو خط لکھا کوئی جواب نہ آیا، درخواستیں دائر کی جاتی ہیں کچھ نہیں ہوتا، توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی جاتی ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ جو درخواست سلمان اکرم راجہ صاحب لے کے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے خلاف کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے احکامات پہ عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو چکی ہے، وہ درخواستیں لے کے گئے تو وہ بھی سپریم کورٹ نہیں لے رہی۔ بھئی آئینی بینچ میں جائیں، بھئی اگر ملاقاتوں کا آرڈر بھی آئینی بینچ نے دینا ہے، میں نے آپ کو آج دن میں بتایا نا کہ ایک جائیداد، وراثتی جائیداد کا اور ہراسمنٹ کا کیس تھا، وہ بھی آئینی بینچ میں وہ آیا، تو پھر تو سپریم کورٹ کا تو پھر ختم ہی ہو گیا نا کلیتاً جو سیٹ اپ ہے۔ اب وزیر اعلیٰ نے خط لکھا، اب وزیر اعلیٰ نے خط لکھ کے میڈیا کو دے دیا نا کہ جی پتہ چلے۔ اچھا کوئی اس میں ایسی زبان، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، کوئی ایسی زبان بھی استعمال نہیں کی گئی اور بڑا جو ایک ٹو دا پوائنٹ انہوں نے خط لکھا کہ جی قانونی طور پر میں بھی وزیر اعلیٰ ہوں اور میرے پاس 4.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے، میری ملاقات عمران خان سے ہونی چاہیے، اس کو آپ مہربانی کر کے ارینج کروائیں اور اپنے ماتحت جو ادارے ہیں ان سے کہیں کہ یہ رکاوٹیں دور کریں۔ اور پھر انہوں نے مذمت کی اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جنہوں نے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ تشدد کیا اور تذلیل کی۔ آگے اب مریم نواز تو چونکہ نا بہت بڑا ایک وہ ہے نا، اتنی بڑی عہدیدار ہیں کہ وہ تو وزیر اعظم کو جواب نہ دیں، وزیر اعلیٰ کو کیا جواب دینا۔ اب آگے عظمیٰ بخاری کے ذریعے جواب آیا ہے، وہ جواب بھی ایسے ہی ہے کہ وہ لگتا، ایک تو ہوتا ہے نا جمہوری اوریجنل جمہوری ہونا، ایک تو یہ ہے نا، ایک یہ ہے کہ کوئی چلیں دکھاوا جیسے پیپلز پارٹی والے کرتے ہیں، مراد علی شاہ وغیرہ، وہ دکھاوا تو کرتے ہیں، یہاں تو دکھاوا بھی نہیں نا، یہاں تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی وہ لمبے معاملات والے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ اگر کوئی قیدی نہیں ملنا چاہتا تو جیل حکام زبردستی ملاقات نہیں کروا سکتے۔ وہ کہتے ہیں قیدی عمران خان ہی نہیں ملنا چاہتا، بات ہی ختم۔ آگے سنیے گا، خط کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات کروانے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مریم نواز کبھی بھی کسی سرکاری افسر کے کام میں مداخلت نہیں کرتی۔ اچھا یہ بات وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی ان کے بس میں ہی نہیں ہے، جو وزیر اعلیٰ KP نے پہلے شہباز شریف سے متعلق کہا تھا، اب وزیر اعلیٰ جو پورے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ملاقاتوں سے معاملے، اب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے نا، یا اس سے اوپر جو IG جیل خانہ جات ہوتا ہے، یا اس سے اوپر وزیر جو جیل خانہ جات ہے، یہی ہو سکتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان معاملات میں۔ عظمیٰ بخاری نے کہا جیل رولز کے مطابق سیاسی میٹنگز کی اجازت نہیں ہوتی اور جیل سپرنٹینڈنٹ اس حوالے سے فائنل اتھارٹی ہیں۔ جیل حکام قیدی کے عزیز و اقارب سے ملاقاتیں کرواتے ہیں جبکہ ملاقاتوں کے نام قیدی کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قیدی کسی سے نہیں ملنا چاہتا تو جیل حکام زبردستی اس کی ملاقات نہیں کروا سکتے۔ عمران خان سے ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اب تک عمران خان سے ان کے وکلاء کی 420 اور فیملی کے لوگوں کی 199 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ جب آپ نے 400 کے قریب مقدمات بنا دیے اور وکیلوں کی ملاقات تو ہر تاریخ کے لیے ریکوائرڈ ہے نا، تو جب آپ نے سینکڑوں مقدمات بناتے ہوئے نہیں سوچا تو اب سینکڑوں ملاقاتوں کے بعد کے طے کو کیوں آپ سوچ رہے ہیں کہ جی اتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ فیملی کے لوگوں کی 199 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ بشرا بی بی کے اہل خان سے بھی ملاقاتیں ہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا پھر بھی ہر ہفتے جیل کے باہر یہ جلسہ کرتے ہیں، جلسہ کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہفتے میں 2 دن ملاقات ہو رہی ہوتی تو جلسہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کہتی ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب تو کہتی نہیں نا، سہیل آفریدی ہمیں قانون پڑھانے سے پہلے خود قانون پڑھیں۔ سہیل آفریدی 9 مئی کے سزا یافتہ مجرمان کے ساتھ کھڑے ہو کر جلسے کرتے ہیں، سرکاری افسران کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ جناب والا خط کا جواب آیا ہے۔
اور ان کی جانب سے واضح طور پہ کہا گیا جی کہ وہ فائنل اتھارٹی سپرنٹینڈنٹ ہے، اب اور تو نام تو نہیں نہ لے سکتے، تو انہوں نے سپرنٹینڈنٹ ہی فائنل اتھارٹی ہیں، باقی نام تو پھر عمران خان بھی لے لیتے ہیں۔ اب دوسری طرف جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، یہ وفاقی ایجنسی ہے نیشنل کاؤنٹر نارکوٹک سینٹر NCCI، انہوں نے اپنے تمام افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا اور نئی تعیناتیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نیشنل کاؤنٹر نارکوٹکس سینٹر NCCI نے اپنے تمام پرانے افسران کو، تمام اعلیٰ افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا اور نئی تعیناتیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ عبدالرؤف ایڈیشنل ڈائریکٹر راولپنڈی اور محمود الحسن ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمن سے چارج واپس لے لیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے کراچی کے مختلف جو ہے وہ افسران کو، ایبٹ آباد کے افسران کو OSD بنا دیا گیا ہے، فیصل آباد اور سکھر کے جو افسران ہیں ان کو بھی ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ پہ نئی تعیناتیاں کی گئی ہیں۔ عبدالغفار اور احمد زعیم کراچی اور ملتان کے ایڈیشنل ڈائریکٹرز تھے، ان کو فارغ کر دیا۔ ایبٹ آباد کے ڈپٹی ڈائریکٹر طاہر خان کو OSD بنا دیا۔ فیصل آباد اور سکھر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز آصف اقبال اور امجد عباسی کو بھی عہدے سے ہٹا دیا۔ ایک ساتھ تمام اعلیٰ افسران کو نیشنل کاؤنٹر نارکوٹک سینٹر جو وفاقی ادارہ ہے، وفاقی ایجنسی ہے، تمام جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کو ایک ہی ساتھ ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ پہ نئی تعیناتیاں ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ادارے کے تمام اعلیٰ افسران کو ایک ساتھ ہٹا دیا جائے، ابھی تک وجوہات تو سامنے نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور تفصیلات سامنے آ گئی ہیں کہ ان تمام کو ہٹا دیا گیا ہے۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی، اچھا ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، کل الیکشن ہونے جا رہا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہری پور میں ہو رہا ہے نا NA18 میں، جہاں عمر ایوب کی اہلیہ وہاں پہ امیدوار ہیں، وہاں KP سے نہیں لیے گئے ریٹرننگ افسران، الیکشن کمیشن نے اپنے بھیجے ہیں۔ یہ سن لیں جی، یہ PTI والوں نے آج، یہ PTI والے بھی بادشاہ ہیں، ایسی باتوں کو وہ کرتے ہی نہیں ہیں، پروجیکٹ ہی نہیں کرتے۔ الیکشن کمیشن نے KP میں ان کو جو الیکشن کروانے کے لیے اپنے ریٹرننگ افسران لگائے ہیں، جبکہ NA129 میں جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں جو خود لیسکو کے افسر ہیں، تو لیسکو کے افسران کو ہی لگا دیا ہے ریٹرننگ افسران، اور باقی پھر جو ہے وہ مختلف نشستوں پہ۔ اور PTI تو پنجاب میں صرف ایک نشست پہ الیکشن لڑ رہی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ پھر رانا ثناءاللہ فیصل آباد جا کے کیا مہم چلا رہے ہیں، باقی لوگ کیا مہم چلا رہے ہیں، جب ان کے مقابلے میں PTI ہے ہی نہیں، جب آپ خود اکیلے مقابلے میں، اور پھر اس کے لیے بھی آپ کو مہم چلائی جا رہی ہے اور آپ کہتے ہیں شیر آیا شیر آیا، جب ہیں اکیلے۔ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، TLP ختم ہو چکی ہے، آپ نے ختم کر دی، اس کے بعد تو اور کون سی جماعت ہے جو، پیپلز پارٹی تو نہیں نا آپ کے مقابلے میں کھڑی، تو پھر کس چیز کے لیے آپ جلسے کر رہے ہیں؟ پھر بھی ان کو پریشانی ہے اور ان کو بندے پورے کرنے پڑ رہے ہیں، چونکہ بندے آئیں گے تو دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ جی کیا ہوا۔ اچھا اب ایک تو جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں جن کو آج بلایا گیا تھا NA18 سے، جو بابر نواز کے اوپر 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے، جو ان کے خلاف ثابت ہو گیا، اور الیکشن کے جو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 50,000 روپے ان پہ جرمانہ عائد کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے جو دوسرے رہنما ہیں جن کا نام ہے مرتضیٰ جاوید عباسی، ان پر بھی 40,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا، وہ بھی ان کے خلاف بھی ثابت ہو گیا کہ وہ ملوث پائے گئے ہیں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی اور دھمکانے میں۔ جو افسران ہیں ان کے اوپر بھی اب ایک تو فوج تعینات ہو گئی، دوسرا الیکشن کمیشن نے اپنے بندے ریٹرننگ افسران کے طور پر بھیجے، اس پر مرتضیٰ جاوید عباسی پر 40,000 روپے جرمانہ ہوا، رانا ثناءاللہ کے اوپر 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کی جانب سے ان کو بلایا گیا تھا اور کارروائی کے بعد 50,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ رانا ثناءاللہ نے حلقہ PP 116 میں الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی، انہوں نے DRO کے جاری کردہ نوٹس کا جواب بھی نہیں دیا۔ DRO نے ہدایت کی کہ رانا ثناءاللہ جرمانہ ادا کر کے اس کی رسید الیکشن کمیشن میں پہنچائیں، اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ہم ہر صورت جو ہے وہ ذمہ داریاں اپنی نبھائیں گے۔ وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر ضمنی انتخابات کے دوران سیکیورٹی کے لیے افواج پاکستان اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی منظوری دی ہے۔ فوج اور سول آرمڈ فورسز 22 سے 24 نومبر تک تعینات رہیں گے اور 23 نومبر کے ضمنی انتخابات میں سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق فوجی اہلکار دوم اور سوم درجے کے رسپانڈ کے طور پر ذمہ داریاں نبھائیں گے، جبکہ انہیں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات بھی دیے گئے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر بوقت کارروائی کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعینات افسران کو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں۔ آرمی افسران کو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے اختیارات بھی ضمنی انتخابات کے لیے دے دیے گئے ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔